اب آتے ہیں جی ہم اسے رزق میں برکت والے کاموں کی طرف، جن سے رزق میں برکت آتی ہے۔ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ رزق میں برکت اڑانے والی کون سی چیزیں تھیں۔ اب آپ کو بتایا رزق میں بہتری لانے کے لیے، آپ کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے کون سی چیزیں۔ آپ دیکھیں سورہ نماز فجر سے ہم شروع ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے رزق میں کمی ہے، ہمارے دن بھر کی معاملات بڑے خراب رہتے ہیں، ان کے لیے خاص طور ٹھیک ہے نہیں۔ اب صبح اٹھیں، اذان فجر پر اٹھیں، اذان کا ساتھ دیں، اذان کا جواب دیں، اچھے طریقے پر وضو کریں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے پر وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد سکون سے آ کر سنتے ادا کریں۔ سنتے ادا کرنے کے بعد کچھ آپ نے اگر کوئی وظائف پڑھنے ہیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں کچھ تھوڑی دیر، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھ لیں، یا نہیں پڑھنا 786 دفعہ تو 119 دفعہ پڑھ لیں، نہیں پڑھنا 119 دفعہ تو خالص اکیلے 19 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، اگر آپ عورت نہیں ہو، مرد ہو، تندرست ہو، ٹھیک ہو، تو یہ تھوڑی سی گھر میں وظیفہ کہ یہ تھوڑا سا کر کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے مسجد کی طرف چلے جائیں، سنتے گھر میں پڑھو، وہاں جا کے سورہ نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اگر بزرگ ہو، کوئی عذر ہے، نہیں جایا جاتا، تو پھر آپ وہیں پر بیٹھے کچھ پڑھیں۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں کوئی اللہ کا تھوڑا سا ذکر جو بھی آپ کرنا چاہو، کرنا ضرور ہے، اس کی بڑی بڑی برکات دیکھیں گے آپ۔ اب جب آپ نے اس کے بعد نماز فجر پڑھ لی، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں۔ دن بھر کی حاجات اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور سارے دن دے کام جڑے اللہ کہنے میں سارے ہوں تیرے آپ کرانگا، تینوں لوڑ کو نہیں ہے، تیرے سارے کمان کی رکاوٹاں میں دور کروں، ٹھیک ہے نا۔ سورہ یاسین پڑھنے سے اس کے بعد نماز ظہر آ گئی۔ نماز ظہر پڑھنے کے بعد آپ سورہ فتح یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نماز ظہر کے بعد فتح پڑھیں گے، اور اس کی یہ بات پکی ہے کہ آپ مر نہیں سکتے جب تک آپ کو اللہ عمرہ یا حج نہ کروا لے، بشرطے کہ ڈیلی پڑھنے کی آپ کو عادت ہو، جو مرضی ہو جائے ظہر کے بعد آپ نے سورہ فتح پڑھنا، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو عمرے کی یا حج کی سعادت نصیب فرما دے، اور یہ پکی ٹھیری بات ہے، ایسا ہوتا ہے، آزمائی ہوئی باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آتی ہے نماز عصر۔ نماز عصر کے بعد آپ نے سورہ نبا پڑھنی۔ سورہ نبا کی میں ایک دو فضیلت دے رہا ہوں آپ کو، کہ محشر کے دن کی سختی سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اس دن جس دن کی سختی سن کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اس دن اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب آتی ہے نماز مغرب۔ اب پڑھیں سورہ واقعہ، ٹھیک ہے نا۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے سے اللہ غیب سے رزق کا بندوبست کر دے گا، اللہ غیب سے رزق کا بندوبست کر دے گا۔ جس کے لیے میں ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی کے دور میں یہ بیمار پڑ گئے، اور آپ کی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کا بیٹا نہیں تھا۔ وقت نزا ہے، وقت نزا قریب ہے، بیمار تھے، وقت نزا ہے، سیدنا عثمان غنی آئے خبر گیری کے لیے، ساتھ میں کچھ اشرفیاں آپ دے کے گئے، کچھ اس وقت کے مطابق جو بھی دولت تھی، کرنسی تھی، جو بھی وہ آپ نے دینا چاہیے کہ یہ رکھ لو، وقت اخیر ہے، بچیوں کے بعد میں کام آئے گا۔ تو آپ نے ٹھکرا دیا، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میرے آقا علیہ السلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الواقعہ تعلیم فرمائی ہے، فرمایا جس کے گھر میں سورہ واقعہ ہوگی وہاں پر فاقہ نہیں آئے گا۔ تو یہ میں نے اپنی بچیوں کو سکھا دی،
یہ یقین محکم ہونا چاہیے. یہ یقین تھا ان کو قرآن کے اوپر، قرآن کی صورتوں کے اوپر. ان کا ہم نے واقعات سن، اپنے بچوں کو میں نے سکھا دیا، اب رزق کا بندوبست میرے اللہ نے کرنا ہے. اس لیے مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت یا اس کرنسی کی ضرورت مجھے نہیں ہے. اللہ کرے کاش ہمارا بھی ایمان ایسا ہو جائے عبداللہ بن مسعود جیسا، ان اصحاب جیسا. پھر دیکھو کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اچھا یہ تو سورہ واقعہ ہو گئی جو مغرب کے بعد پڑھنی ہے آپ. اب نماز عشاء آ گئی. نماز عشاء کے بعد آپ نے سورہ ملک پڑھنی. اب کیونکہ عشاء ہے، عشاء کے بعد اندھیرا ہے، قبر میں بھی اندھیرا ہی ہے. آپ اس کو موازنہ کریں ذرا ساتھ. قبر میں بھی اندھیری ہو. اگر کوئی قبر میں روشنی چاہتا ہے، اگر کوئی قبر کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی قبر کی عذاب سے کمی چاہتا ہے یا عذاب سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو وہ سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لے. جو مرضی ہو عشاء کی نماز پڑھی، سورہ ملک پڑھے بنا اٹھے نہ. انشاءاللہ میرا اللہ قبر میں بھی آپ کی حفاظت فرمائے. اب ایک نسخہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلے جو میں نے بتائی تھی وہ کام وہ تھے جس سے برکت اٹھ جاتی ہے. اب جو بتا رہا ہوں وہ کام ہے جس میں کرنے سے برکتیں ہیں. برکتیں کیا، برکات کا اتنا زور سے نزول اٹھا ہے کہ بندہ حیران، اور ایمان والا حیران پریشان نہیں ہوتا. وہ جانتے ہیں میرے اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل نازل ہوا. اب ایک بات اور، 5 وقت نماز پڑھو پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. تفرقہ سے بچنے کی کوشش کرو. کسی سے بحث مباحثے میں نہ پڑو. کسی فرقے کے بارے میں کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش نہ کرو. اگر کوئی رفع اجدان کرتا ہے تو کرنے دو، اگر کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے. ہمیں کئیوں کو عادت ہوتی ہے ٹانگ لڑانے کی، ہم ٹانگ لڑانے کی کوشش نہ کرو. دیوبندیوں کی طرف چلے گئے تو چلے جاؤ، دیوبندی سنی کی طرف چلے گئے تو چلے جاؤ، لیکن انگل آتے ننو ڈوئیاں نہ لینے کی کوشش کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں میں مناظرے نہ کرو. یہ علماء کا کام ہے، آپ عالم نہیں ہو. ایک عام مسلمان ہو، عام مسلمانوں کی طرح رہو، اور عام مسلمانوں کی طرح اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو، اور کسی دوسرے کی نماز میں نکتہ چینی نہ کرو. سیدنا عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی غوث العظم ہے. آپ کی مسجد میں کیا ایک اہل امام شافعی کا مقلد آ گیا، ان کو ماننے والا آ گیا، تو رفع اجدان میں نماز پڑھنی شروع کر دی. اس کو مریدین سارے دیکھ رہے ہو یا کیوں ہے. کبھی ایسا بندہ مسجد میں نہیں آیا تھا، یہ بندہ آ گیا. سارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. نماز ہو گئی، نماز کے بعد فارغ بھی سب ہو گئے، تو سیدنا غوث العظم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا تو یہ ایک شخص کو دیکھا آپ نے، تو آپ مسکرا کے فرماتے ہیں وہ اپنی پڑھ کے ٹر گیا، اور تو گرے تھی اپنی گواہ بیٹھے. یار ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، اپنی ٹو کرو. اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھو کہاں پر کیا نقص ہے، اس نقص کو دور کرو. اپنی ٹو کرو، اپنے آپ کو سدھارو. جب اپنے آپ کو سدھار لو گے نا تو پھر تمہیں دیکھ کے کئی سدھر جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اپنے آپ کو سدھارو. اب وہ میں ایک بات بتا رہا تھا، بڑا آسان نسخہ دے رہا. 5 نمازیں پوری کرو، اچھی نمازیں اخلاص کے ساتھ پڑھو، اور ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کسی سے بنا بات کیے دعا میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو. بلکہ اگر سورہ فاتحہ بھی ملا لو ساتھ میں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پھر اس کے بعد آیت الکرسی. اور اس کے ساتھ اگر ایک آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر یہ بھی پڑھ لو تو کیا بات ہے. ورنہ اگر کچھ نہیں، خالی سورہ، خالی یہ آیت الکرسی جو ایک ہی آیت ہے،
یہ ایک، اور اس میں بڑے علماء نے اور بڑے فقہاء نے، بڑے صوفیہ کرام نے کہا کہ اس میں اسم اعظم بھی ہے اسی کے اندر. تو یہ پوری آیت پڑھ لو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح پوری، بس یہی پڑھ. اگر کوئی میں نے جو بتایا وہ پڑھنا چاہے تو وہ اس کی مرضی، لیکن کم از کم یہ تو پڑھو. ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لو. فرض کے بعد جناب دعا مانگنے سے پہلے یہ پڑھ لو. مرنا تو سبھی نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جانا تو سبھی نے ہے. تو جب بھی وقت آئے گا تو یہ عمل کرنے والا شخص جو ساتھ میں غیبتوں چغلیوں سے بھی بچتا ہوگا، یہ کرنے والا شخص ادھر جان کنی کا وقت آئے اور جان کنی میں بھی آسانی ہو، ادھر اس کی روح نے پرواز کی، ادھر اس کا دوسرا قدم جنت میں ہوگا، اس کا دوسرا قدم جنت میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے نسخے کی طرف.